آیت نمبر 96 96، ولو اور اگر انا بے شک اہل القرا بستیوں والے، القرا جمع ہے کس کی؟ قریۃ کی. یاد رہے یہاں پہ بستیوں سے مراد شہر اور بستیاں سب مراد ہیں. آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا البتہ ہم کھول دیتے، لام تاکید کے لیے البتہ، فتحنا ہم کھول دیتے، علیہم ان پہ، برکات کئی برکتیں، من السماء آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن، کذبوا انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3. فا تو اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم انہیں، بما كانوا یکسبون ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ یہ بستیوں والے جن کا برا انجام ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم ان کی بستی، ہود علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی، صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی، شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کی بستی، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے کس پہ؟ اللہ کے رسولوں پہ، اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، روز آخرت پہ، تقدیر پہ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے. تقوی سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ نیک اعمال بجا لاتے، فرائض و واجبات پہ عمل پیرا ہوتے، اور کفر سے دور رہتے، شرک سے دور رہتے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے. ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، پھر کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم تو البتہ ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. آسمان سے بارش نازل ہوتی، بارش بھی کون سی؟ فائدہ دینے والی. بارش بھی وہ جس کی ضرورت ہے، بارش بھی اس موسم میں جس موسم میں اس کی ضرورت ہے. والارض اور زمین کی برکتیں، مثال کے طور پہ زمین سے خوب فصل اگتی، پھل نکلتا، اور زمین کے دیگر خزانے بھی سامنے آتے، مثال کے طور پہ سونا، چاندی، گیس، پٹرول وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کر دیا کہ اگر آپ اللہ کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو شرک وغیرہ سے دور رکھیں، اپنے ایمان کو شکوک و شبہات سے دور رکھیں، واتقوا اور متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں، سود سے دور رہیں، لوگوں کو ناجائز طور پہ قتل کرنے سے دور رہیں، جادو سے دور رہیں، یتیموں کا مال کھانے سے دور رہیں، اور دیگر جو کبیرہ گناہ ان سے دور رہیں، اور تقویٰ میں داخل ہے فرائض و واجبات میں عمل کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں. تو جب یہ کام آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پہ نازل ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا. وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن لوگوں نے ایمان کو اختیار نہیں کیا، لوگوں نے تقویٰ کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھوٹا قرار دیا. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ عذاب میں مبتلا کیا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ناجائز عذاب نہیں دیتا، اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور اس میں تنبیہ ہے آپ علیہ السلام کے زمانے کے کفار کے لیے اور آج کے کفار کے لیے، کہ اگر اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا دنیا میں ورنہ آخرت میں.